الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جیسا کہ آپ ساتھیوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا موضوع قصص القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے، جن میں سے چند قصے اور ان سے معلوم ہونے والے تربیتی اور اصلاحی فوائد آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کا آج ہم چوتھا قصہ شروع کرنے والے ہیں، جو انتہائی عظیم اور جلیل القدر نبی کا قصہ ہے اور ان کی قوم کا قصہ ہے۔ یہ قصہ اور واقعہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی عبرت والا اور ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے۔ میری مراد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور قصہ ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم اس قصے کی تفصیل میں جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس واقعے کو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ذکر کیا ہے، اور کافی ساری صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض صورتوں میں ذرا تفصیل کے ساتھ اور بعض مقامات پر مختصر انداز سے رب کائنات نے ان کا واقعہ اور ان کی دعوت اور اسی طرح سے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، یہ ساری باتیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم پڑھنا چاہیں، اسی طرح ان کی قوم کے متعلق اگر ہم معلوم کرنا چاہیں، تو ہمیں سورۃ الاعراف میں، سورۃ یونس میں، سورۃ ہود میں، سورۃ مومنون میں، سورۃ الشعراء میں،
سورۃ العنکبوت میں، اور اس کے علاوہ سورۃ المومنون کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت ہی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اتار دی۔ 29ویں پارے میں پوری ایک سورت وہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے قبل ان کی نبوت اور رسالت سے پہلے کے جو حالات تھے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اس عظیم نبی کو کن حالات کے اندر اللہ نے مبعوث کیا، اللہ نے بھیجا، کس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اور کس گناہ کے آگے رکاوٹ ڈالنے کے لیے رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو امامہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ کیا آدم علیہ السلام بھی نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ نبی تھے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ تھا وہ کتنا تھا؟ تو آپ نے فرمایا بینہ و بین نوح 10 قرون، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو وقفہ تھا وہ 10 صدیاں تھا۔ 10 صدیاں یہ درمیان کا وقفہ ان دو نبیوں کے درمیان کا وقت تھا۔ اب اس قرن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرن کا ایک معنی صدی ہوتا ہے یعنی 100 سال، اور دوسرا معنی قرن کا ہوتا ہے نسل۔ یا تو 1000 سال کا فاصلہ تھا، یا پھر دوسرے معنی کے مطابق 10 نسلوں کا ان دونوں انبیاء کے درمیان، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں کا فرق اور فاصلہ تھا۔ اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ تھا وہ 10 صدیوں کے اوپر مشتمل تھا، اور فرماتے ہیں کلہم علی شریعت الحق، اور وہ جو 10 کی 10 صدیاں تھیں وہ 1000 کے 1000 سال یا وہ 10 کی 10 نسلیں، ان میں جو لوگ تھے کہتے سارے کے سارے شریعت حق کو ماننے والے تھے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق کلہم علی الاسلام، وہ 10 کی 10 صدیاں ان کے درمیان جتنے بھی لوگ آئے، ان 10 نسلوں میں سے جتنے بھی لوگ آئے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور اسلام کے اوپر تھے، اللہ کی توحید کے اوپر قائم تھے۔ پھر فرماتے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کب شروع ہوا؟ جب سے اس دنیا کے اندر شرک واقع ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں کو اتارا، نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جن نبیوں اور رسولوں نے آ کر اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے بندوں کو دوبارہ اسی دین حق پر، اسی توحید کے اوپر آ کر جمع کر دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، ان دونوں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 10 صدیاں تھا یا 10 نسلوں کا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اسلام پر تھے، دین حق پر تھے اور توحید کے اوپر تھے۔ شرک کا وجود اس وقت تک دنیا میں نہیں تھا۔ اب جب یہ 10 نسلیں یا 10 صدیاں گزر گئیں تو پھر نوح علیہ السلام کی قوم، جو جیسا کہ تفسیر کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو بابل اور اس کے گرد و نواح کے اندر آباد تھی، یہ قوم پھر بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئی۔ بت پرستی کا سب سے پہلے دنیا کے اندر جو قوم شکار ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ کیسے شکار ہوئی، کیسے اس بت پرستی کا آغاز ہوا، اس کے متعلق بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سب سے صحیح روایت جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ سورۃ نوح کی اس آیت وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت لائے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کے متعلق قوم نوح کے افراد ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ان اپنے 5 بتوں کی عبادت کو مت چھوڑنا، نوح کے کہنے پر اپنے ان 5 بتوں کی عبادت کو مت چھوڑنا۔ اور یہ 5 بڑے بت تھے، قوم نوح کے یہ 5 بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسماء الرجال صالحین من قوم نوح، یہ دراصل نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ یہ 5 کے 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے ان کے دل میں ابلیس نے یہ خیال ڈالا کہ جہاں پر یہ 5 اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر، جن جگہوں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہی جگہوں کے اوپر کیا کرو، ان کے بت بنا کر بت کھڑے کر دو۔ 5 نیک لوگ تھے، فوت ہوتے ہیں، ابلیس نے وسوسہ ڈالا، یہ خیال پیدا کیا کہ جن جگہوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے انہی جگہوں کے اوپر ان کے بت کھڑے کر دو، بت لگا دو۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کو دیکھ کر تمہاری عبادت کا شوق ویسے برقرار ہے، تم عبادت سے پیچھے نہ ہٹو۔ تو انہوں نے ایسے کر لیا۔ اب یہ نسل جنہوں نے ایسے کیا سب سے پہلے، یہ صرف اتنی حد تک انہوں نے کیا کہ ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر بطور نشانی، بطور ترغیب اور شوق کے ان کے بتوں کو نصب کیا، عبادت نہیں کرتے تھے، صرف یاد دہانی کے لیے، تاکہ یاد آتا رہے یہاں پر فلاں بزرگ بیٹھتا تھا، یہاں پر فلاں اللہ کا ایک بندہ بیٹھتا تھا، یہاں پر فلاں اللہ کا قریبی اور اللہ کا ولی بیٹھتا تھا جو عبادت کرتا تھا، تاکہ یاد آتا رہے اور عبادت میں ہم بھی کیا کریں، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اب جب یہ نسل گزرتی ہے، اگلی جو نسل آتی ہے، ان کو پتہ تھا نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بت کیوں رکھے تھے، انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح سے دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی 5 بتوں کی عبادت عرب کے لوگوں نے بھی کی ہے، عرب کے قبائل نے بھی، عرب کے افراد نے بھی انہی 5 بتوں کی عبادت کی۔ تو فرماتے ہیں جو ود بت تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا، وہ اس کی عبادت کرنے والے قبیلہ بنو کلب کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، بت کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ وہ بت پہلے کس نے اس کی عبادت کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ اسی طرح جو دوسرا تھا سوا، اس کی عبادت کرنے والے قبیلہ مراد، بنو غطیف، یہ سارے قبیلے اس کی عبادت کرنے والے۔ اسی طرح سے یعوق، یغوث، اس کی عبادت کرنے والے ہمدان کے لوگ، ہمدانی، اور اسی طرح سے نصر، اس کی عبادت کرنے والا یہ قبیلہ حمیر تھا۔ گویا کہ ہر قبیلے نے اور ہر علاقے کے لوگوں نے ان 5 بتوں کی، جو دراصل نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے، اپنے اپنے انداز اور طریقے کے مطابق عرب کے لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔
صحیح بخاری کی یہ روایت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک دوسری روایت جو امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لائے ہیں محمد بن قیس رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو درمیان کا عرصہ تھا، یہ 5 لوگ اسی درمیان کے عرصے کے لوگوں میں سے اللہ کے انتہائی نیک بندے تھے، اللہ کے اولیاء تھے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ان کی کچھ اقتداء کرنے والے لوگ بھی تھے جو ان سے مانوس تھے، مثلا ان کے پاس بیٹھتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ 5 فوت ہو جاتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، اب وہ لوگ جو ان کی اقتداء کرنے والے تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے اور ان کی چاہت رکھنے والے تھے، جن کا ان کے ساتھ تعلق اور لگاؤ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ کیونکہ یہ لوگ ہمارے نزدیک پسندیدہ تھے اور اللہ کے یہ نیک بندے تھے، لہٰذا کیا کرتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہ جائے کہ یہ بھی ہمارے بزرگ تھے، یہ بھی نیک لوگ تھے، کتنے زیادہ اللہ کے عبادت گزار تھے، تاکہ ہم ان کی تصویروں کو دیکھ کر ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ تو تصویریں بنا لی، تصویروں سے فرماتے ہیں کہ کام تھوڑا سا اور آگے بڑھا، ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تصویریں کہیں مٹ نہ جائیں، لہٰذا کیا کی، تصویروں سے مورتیاں بنا لی، تصویروں سے پتھر یا مٹی کے بت تراش لیے، بت بنا لیے، اور جب یہ نسل ختم ہو جاتی ہے، یہ نسل ہو جاتی ہے، یہ افراد جب فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی آئندہ جو نسل آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگلی سے اگلی جو نسل آتی ہے، اب ان کو کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ تصویریں کیوں بنائی تھیں، لہٰذا شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی بتوں کی وجہ سے ان کو بارش ملتی تھی، جس کی بنا پر اگلی نسل کے لوگوں نے ان بتوں کی باقاعدہ عبادت کرنی شروع کر دی اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایک اور روایت امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لائے ہیں، ابو جعفر محمد الباقر رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے، ان 5 میں سے جو ود بت تھا، 5 میں سے جو ود تھا، کہتے ہیں اس ود کی سب سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ عبادت کی گئی، سب سے پہلے اس ود کی بت کی عبادت، ود نام کا بت، اس کی عبادت کی گئی، جہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، بت پرستی شروع ہوئی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ جو ود تھا، یہ اپنی پوری قوم کے اندر بڑا ہی محبوب تھا، ان کو پیارا تھا، اخلاق کا بھی اچھا تھا، اسی طرح سے کردار کا بھی اچھا تھا، عبادت گزار بھی تھا، ان کو بڑا پسند تھا۔ تو جب یہ فوت ہو جاتا ہے، جب یہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اہل بابل، اس بستی کے رہنے والے، اس کی قبر کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس کی قبر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ود یہ بڑا ہی نیک اور اچھا آدمی تھا، اب اس کی جدائی کے اوپر ان کو بہت زیادہ غم ہوا، بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ ابلیس نے جب ان کی یہ پریشانی دیکھی، ان کا یہ غم دیکھا، تو محمد الباقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ان کے پاس انسان کی شکل میں آیا، انسان کی شکل میں آیا، انسانی صورت میں آیا، اور کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں جس ود کی قبر کے گرد تم جمع ہو، یہ تمہیں بڑا ہی پیارا تھا، تمہارے نزدیک بڑا ہی محبوب تھا، لگتا ہے تمہارا بڑا ہی چہیتا تھا، اور تم اس کے مرنے پر بہت زیادہ پریشان ہو، اس کے مرنے پر تمہیں بہت زیادہ غم ہو رہا ہے۔ تو ایک مشورہ میں دیتا ہوں، وہ یہ ہے
اگر تم کہو تو میں اس ود کی تمہارے لیے تصویر بنا دیتا ہوں، تاکہ اس تصویر کو دیکھ کر تمہارے غم کے اندر کچھ تمہارا بوجھ اور تمہارے غم کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے بنا دو۔ وہ تصویر بنا دی۔ اب اس تصویر کو دیکھ کر وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے اس محبوب اللہ کے نیک بندے ود کی یاد کو تازہ کر لیا کرتے تھے۔ اب تصویر سے کام آگے بڑھا، ابلیس ایک بار پھر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تصویر اگر اس کی جگہ پر تم کہو تو میں کیا کرتا ہوں، تمہیں ایک مورتی بنا دیتا ہوں، مورتی اور بت تراش دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو اس نے بت تراش دیا۔ اب یہ نسل والے فوت ہو گئے، اگلی نسل والے وہ بھی فوت ہو گئے۔ جب اگلی تیسری نسل آئی، یہ جو چھوٹے چھوٹے تھے بچپن کے اندر اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے تھے، ان تصویروں کے سامنے بیٹھا ہوا، ان بتوں کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ابلیس نے ان کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد ان تصویروں اور ان بتوں کے سامنے اس لیے بیٹھتے تھے کیونکہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور پھر ابلیس نے کیا کیا، ان کو اس بت پرستی کے راستے پر چلا دیا اور لگا دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ ایک بار ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان دو صحابیات نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، کیونکہ وہاں پر عیسائی تھے، اور بعد میں اللہ نے ان کو شرف بخشا کہ یہ دونوں ہی امہات المومنین میں سے بنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی۔ تو جب یہ دونوں امہات المومنین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھیں تو کہتی ہیں ہم نے وہاں پر دیکھا کنیسے کے اندر انہوں نے کچھ تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ اس کنیسے کا نام ماریا تھا، وہاں پر صورتیں رکھی ہوئی، تصویریں بنائی ہوئی۔ تو ایک دن باتوں باتوں کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے لگیں کہ ہم نے ایسے ایسے وہاں پر تصویریں دیکھی اور وہاں پر بت بھی دیکھے اور چیزیں بھی دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں یا ایسے لوگ تھے کہ جب بھی ان میں سے اللہ کا کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا، اللہ کا کوئی پیارا بندہ اس کی وفات ہو جاتی، تو وہ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا دیتے، وَصَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، اور وہ ان کی تصویریں بنا دیتے، ان کی تصویریں بناتے اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسے لوگ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں، بدترین مخلوق ہیں کہ جن لوگوں نے ان نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا یا ان کی تصویریں اس مقصد کے لیے بنائیں تاکہ بعد میں ان کی عبادت کی جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انداز سے دنیا میں بت پرستی کا اور شرک کا آغاز ہوا۔ ابلیس نے ان لوگوں کو آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان پتھروں کو سجدہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر ان پتھروں کے سامنے رکوع کرو، اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکو، اپنے ماتھے کو رگڑو۔ اس طرح ڈائریکٹ اگر آ کر کہتا تو کوئی بھی اس کی بات کو نہ مانتا، جس کے لیے اس نے دیکھیں کیسا حسین جال بچھایا۔ اللہ کے نیک بندوں کو اس نے ان کی آڑ میں ان لوگوں کو، پوری کی پوری نسلوں کو، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس نے دیکھے کس انداز کے ساتھ اس بت پرستی اور شرک کی بیماری کے اندر مبتلا کیا۔ اور جتنے بھی یہ بت تھے جن کی مورتیاں بنی، جن کی تصویریں بنی، جن کی بعد میں عبادت ہوئی، اصل میں یہ کون تھے؟ اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی کافروں کی مورتیاں نہیں تھی، بدکاروں کی مورتیاں اور بت نہیں تھے۔
اور اسی طرح سے شرابی یا گناہگار قسم کے لوگ، ان کی تصویریں نہیں تھیں، بلکہ تصویریں بھی پاکیزہ ہستیوں کی تصویریں بھی، اور بت بھی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ اس طرح سے اس نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ قوم پھر اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے ان 5 بتوں کی کیا ہے عبادت کے اندر مصروف ہو گئی۔ انہی سے بارش مانگتے، انہی سے رزق کی فراخی طلب کرتے، انہی سے اولاد مانگتے، انہی سے زندگی کی سہولت آسانی کا سوال کرتے، انہی سے اپنے سارے نفع اور نقصان کی امید لگا کر رکھتے تھے۔ ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف، اس قوم کی اصلاح کے لیے، ان کو شرک اور کفر اور بت پرستی کی بیماری سے نکالنے کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کے اندر مبعوث کیا۔ اور صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں قیامت کے حالات۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج قریب ہوگا اور کان جو کچھ سنے گا وہی حق ہوگا، آنکھ جو کچھ اس کو نظر آئے گا وہی حق اور سچ ہوگا، تو حالات کچھ اس قسم کے سخت اور دشوار ہوں گے، حتیٰ کہ لوگ حشر کے میدان میں جو پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، وہ اس دن کی سختی کو دیکھ کر، اس کی شدت کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو جائیں گے اور اس کی سختی اور شدت کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ آپس میں کہیں گے کہ کاش اللہ سے ہماری طرف، اللہ کے پاس جا کر ہماری طرف سے کوئی یہ سفارش کرتا، ہماری سفارش کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے، اس شدت اور سختی کو ختم کر دے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہ نوح ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بخشا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا، جس کو ابو البشر بنایا، پوری انسانیت کا باپ بنایا، جس کو اللہ نے یہ اکرام دیا کہ ان کو جنت کے اندر ٹھہرایا۔ آپ ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں، جو مشکل اور پریشانی ہم برداشت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، لیکن ان ربی عز وجل غاضب اليوم، میرا رب عز وجل آج اتنا غصے میں ہے، لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدا، کہ میرا رب آج کے دن سے پہلے ایسے کبھی غصے نہیں ہوا اور آج کے دن کے بعد بھی کبھی ایسے غصے نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، لہذا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ نفسی نفسی نفسی، سے بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت آدم 3 بار کہیں گے نفسی نفسی نفسی، تمہاری فکر تو دور کی بات، مجھے آج کیا ہے، خود اپنی فکر ہے۔ 3 بار یہ الفاظ کہیں گے۔ اس کے بعد لوگ آپس میں بات کریں گے، کوئی اور دیکھو سفارش کرنے والا، انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے عذر پیش کر دیا، تو پھر لوگ کہیں گے، بلکہ خود حضرت آدم علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ تو پھر لوگ کیا کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اے نوح، آپ وہ پہلے برگزیدہ رسول ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے رسول کہ جن کو رب کائنات نے زمین والوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا۔ تو آپ سب سے پہلے زمین والوں کی طرف رسول بن کر آئے اور اللہ نے آپ کو اپنا شکر گزار بندہ کہا ہے۔ قرآن میں بھی موجود ہے انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اور یہی بات لوگ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنا شکر گزار بندہ کہا ہے۔
لہٰذا آپ کیا کریں، ہماری مصیبت، کیفیت، پریشانی آپ کے سامنے ہے، آپ ہی کیا کر دیں، ہماری سفارش اللہ کے حضور کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہی بات کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا آج غصے کے اندر ہے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا وہ بھی سفارش کرنے سے معذرت کر لیں۔ تو اس طرح سے لوگ ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آخر میں ہمارے نبی، ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں گے، اور آپ اللہ کے حکم سے پھر کیا کریں گے، سفارش کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا حساب اور کتاب شروع کرے گا، ان کا حساب شروع ہوگا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے کیا تھے، رسول، سب سے پہلے رسول کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان کو مبعوث کیا، جس کی دلیل اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیغمبر نے آ کر توحید کی دعوت کو شروع کیا اور اللہ کے پیغام کو شروع کیا، اور اپنی نبوت اور رسالت کو جو پیغام تھا وہ قوم کو دینا شروع کیا۔ کیسے شروع کیا، کیسے ان کو دعوت دی، اور قوم نے آگے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ تو یہ پس منظر انتہائی ضروری تھا یہ سمجھنا کہ کن حالات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، ان کی قوم کی کیا حالت تھی، کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے پہلے رسول کو کیا ہے، مبعوث کیا۔ سب سے پہلے اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے مبعوث کیا کیونکہ وہ قوم بت پرستی اور شرک کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اور کتنا اس گناہ کے اندر آگے جا چکے تھے، وہ جیسا کہ آگے اس کا تفصیلی قصہ آئے گا اس سے ہمیں معلوم ہوگا۔ اور اس کے بعد اس واقعے سے حاصل ہونے والے ہماری زندگی میں جو ہمیں اس سے سبق حاصل ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں شرک، کفر اور اس قسم کی تمام جو غلط عقائد ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عقیدہ توحید کو، ایمان کو، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔